أو كما قال عليه الصلاة والسلام میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی میں نے مانا آواز نہیں جائے گی در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی ابھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو صرف چائے مت دینا چائے کی وجہ سے پورا ملک تباہ ہوا ہے پانی پیو شربت پیو کوکا کولا پیو مجھے غصہ نہیں آتا ہے صرف چائے دیکھ کر چائے پر بھی غصہ آتا ہے اور چائے والے پر بھی غصہ آتا ہے زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو جھوٹی دنیا ہے یہ دنیا کی نہ شہرت مانگو صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے پیارے بچوں صرف مجھے 15 منٹ کرنا ہے بس پلیز میرا ذہن نہ بھٹکے اس لیے تھوڑا خاموش بیٹھو اس اسٹیج پر جلوہ افروز بہت ہی قابل احترام ہمارے بڑے حضرت مولانا اقبال صاحب حافظ عبدالغفور صاحب مفتی توصیف صاحب ایسے ہی بہت ہی حضرت مولانا زکریہ کے آخری شاگردوں میں جن کو مانا جاتا ہے جانا جاتا ہے مولانا انور مصری صاحب اور بھی ہو سکتا ہے ہمارے قاری ولی اللہ صاحب اور بہت سارے الحمدللہ علماء اور حفاظ کی تعداد یہاں موجود ہے مدرسہ رونق اسلام کے جو اساتذہ ہیں میں ان کا نام نہیں جانتا ہوں لیکن یقین مانو صرف مجھے اتنا بتایا گیا کہ کالی پل امباواڑی کا پروگرام ہے میں آج کل مکتب کے پروگرام میں تاریخ نہیں دیکھا کیونکہ مکتب کا پروگرام کیا ہوتا ہے ایکچوئل میں بچوں کا ہوتا ہے اور بچوں کو سننا ضروری ہوتا ہے ہم اس لیے بھی نہیں روک رہے تھے کہ قاری ولی اللہ کی اور ہماری بات ہوئی کہ یہ بچوں کا پروگرام ہونے دو مفتی ہارون کی تقریر نہیں ہوئی چلے گا کیونکہ یہ علماء کو یہاں رہنا ہے نہیں سمجھے نہیں اگر کسی کا 2-3 شعر بھی ختم ہو گیا کاٹ دیا گیا تو پھر ان علماء کی خیریت نہیں ہے کیونکہ انسان اپنی اولاد کو سننا چاہتا ہے اور آپ نے تو دیکھے کہ کیسے منا بھائی نے خود کے لڑکے کو 100 روپے دیے سمجھ
تو خیر آئیے، اب میں مفتی توصیف صاحب اور مولانا عبداللہ صاحب، میں زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں کروں گا کیونکہ مجھے روز بولنا ہے. اگر میں 2 گھنٹہ ایسے ہی بیٹھے رہوں گا پھر آپ کے پاس سے جاؤں گا، ابھی آپ کو خبر بھی نہیں کہ میں کہاں جاؤں گا، پھر کل واپس آؤں گا اور پھر آئندہ ہفتے میں پنجاب میں رہوں گا، ہریانہ، میوات. چاند رات کو میرا چاند دکھے گا، میں چاند رات کو گھر پہنچوں گا. تو خیر آئیے، اب 2020 تھوڑا سا کھیل لیتے ہیں. میں سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گا مولانا آپ تمام لوگوں کو. کتنے اساتذہ ہیں آپ؟ تقریباً 10 اساتذہ ہیں. میں یقین مانو دل کی گہرائیوں سے یہ تمام علماء کی طرف سے آپ تمام کو مبارکباد دوں گا کہ جس طریقے سے یہاں پر آپ کے بچوں نے تقاریر پیش کیا، نعتیں پیش کی، نظمیں پیش کیا، قرآن کی تلاوت کیا، یقین مانو اللہ کا شکر ہے کہ دل خوش ہو گیا. میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، ان علماء کو دنیا نہیں دے سکتی، دنیا ان کے مقام کو نہیں جانتی جو ہماری نسلوں پر محنت کر رہے ہیں، جو ہماری اولاد پر محنت کر رہے ہیں. دنیا ان کے مقام کو نہیں جانتی. اور چیلنج ہے کہ ان علماء کرام کو تم تنخواہ بھی نہیں دے سکتے ہو جو ان کا حق ہے. لیکن آؤ دعا تو کر لو. میں الفاظ کہہ رہا ہوں، سب نے آمین کہنا کہ میرے مولا ہمارے ان بچوں پر، ہماری ان نسلوں پر جو اساتذہ محنت کرا رہے ہیں، سب نے آمین کہنا. میں الفاظ کہہ رہا ہوں، میرے مولا یہ جو اساتذہ ہمارے بچوں پر، ہماری نسلوں پر، ہماری اولاد پر، ہماری قوم پر جو محنت کرا رہے ہیں، میرے مولا ان تمام کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما. زور سے کہہ دو آمین. آؤ یارو، آج میری بہنیں بھی میری بات کو سن رہی ہے. قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور تقریباً آپ نے کئی مرتبہ اپنے امام کی زبان سے سنا ہوگا. قرآن مقدس کی آیت میں نے پڑھا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، دیکھو اس آیت کو غور سے سننا. اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. اللہ ایمان والے مردوں سے کہتا ہے، اللہ ایمان والی عورتوں سے کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو بھی بچاؤ. اللہ کہتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے پورے پریوار کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی، اپنے کٹمب اور اپنے پریوار کو بھی. اللہ کہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. اللہ کہتا ہے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جن لوگوں کو میری بہنیں سن رہی ہے، جن بہنوں کو، جن مردوں کو اللہ نے اولاد دیا ہے، اللہ کی قسم میں کھا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس بات کو سمجھ لو کہ اولاد بچوں کا مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن کل قیامت کے دن اگر انہی اولاد کی تربیت ہم نے صحیح انداز میں نہ کی، اگر ہم نے دنیا میں ان کو قرآن کی تعلیم کا انتظام نہ کیا، بہترین رونق اسلام کی طرح بہترین مدرسے اور مکتب کا انتظام نہ کیا، تو میرے بھائیو سن لو، کل قیامت کے دن یہی اولاد ماں باپ کا دامن پکڑ لے گی اللہ کے دربار میں، اور ماں باپ کو مجرم بنا کر کھڑا کرے گی کہ اے اللہ یہ میری ماں ہے، اے اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھ سے بڑی محبت کیا تھا، دنیا کا ہر آرام، دنیا کا ہر عیش، دنیا کی ہر چیز اس نے دیا تھا، بہترین گھر کا مالک بنایا، بہترین گاڑیوں کا مالک بنایا، بہترین پراپرٹی کا مالک بنایا، لیکن میرے مولا یہ میری ماں ذمہ دار ہے، یہ میرا باپ ذمہ دار ہے. انہوں نے دنیا کو دیا تھا لیکن ہم کو وہ تعلیم نہیں دی تھی جو ہم کو آج تیرے دربار میں کھڑے رہنے کے لائق بنا. میری بہنوں، یہ اولاد کا اللہ کے دربار میں ہم کو پکڑ لے گی. اس لیے آج میں کہہ رہا ہوں، یہاں میرے بڑے یہاں پر مولانا اقبال صاحب، حافظ عبدالغفور صاحب، یہ ہمارے بڑے یہاں پر جمع ہیں علماء، میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو، اگر اولاد کی، اسلام کی، دین کی، قرآن کی اگر تعلیم میں تھوڑی بھی کوتاہی کی تو کل اللہ کے دربار میں سخت پکڑ ہوگی، سخت پکڑ ہوگی. اور ایک بچے نے بہت اچھی تقریر کیا، مولانا بہت اچھی تقریر کیا. اس نے کہا، سنو، اس نے کیا کہا وہ بچے نے تقریر میں؟
کہ ہم دنیا کی تعلیم دینے سے منع نہیں کرتے، ہم دنیا کی تعلیم دینے سے منع نہیں کرتے۔ مسلمانوں، بناؤ اپنی اولاد کو بہترین ڈاکٹر، اسلام منع نہیں کرتا۔ بناؤ اپنی اولاد کو بہترین وکیل، اسلام منع نہیں کرتا۔ بناؤ اپنی اولاد کو بہترین پولیس والا، اسلام منع نہیں کرتا۔ انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، وکیل بناؤ، لائر بناؤ، پروفیسر بناؤ، جج بناؤ، دنیا کی بڑی سے بڑی تعلیم دو، اسلام منع نہیں کرتا۔ لیکن اسلام اتنا ضرور کہتا ہے کہ اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو دین کی، قرآن کی بنیادی تعلیم اتنی ضرور دے دو کہ ان کو حلال و حرام کی تمیز ہو جائے۔ اور یہ دنیا یہ بڑی خطرناک ہے۔ قاری ولی اللہ صاحب، آج یہ جو انگلش میڈیم میں، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل بھی منع نہیں کرتے آپ کو کہ آپ کا بچہ آپ انگلش میڈیم میں نہ بھیجو۔ پڑھاؤ بھائی، بہترین پڑھاؤ، بہترین پڑھاؤ، بہترین انگلش اسکول میں بھیجو۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا یونس صاحب، امیر جماعت پونا والے مرحوم، نام سنے ہیں؟ اچھا، کس کس کے نام سنے ہیں مولانا یونس صاحب کا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ سنے ہیں نا مفتی توصیف صاحب؟ مولانا یونس صاحب ایک جملہ کہتے تھے، ایک واقعہ سناتے تھے کہ مسلمانوں، اگر تم نے اپنی اولاد کی مکتب کی تعلیم کو مضبوط نہیں کیا تو پھر انگلش اسکولوں میں، کرسچن اسکولوں میں، عیسائیوں کی اسکولوں میں تمہاری اولاد کے ایمان سے کھیلا جا رہا ہے، تمہاری اولاد کے ایمان سے کھیلا جا رہا ہے۔ اور وہ مثال دیتے تھے کہ ایک انگلش ٹیچر، کرسچن، مسلمان کے بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انگلش پڑھا رہا ہے۔ بیٹا میرے لال، میرا ذہن بھٹک جائے گا، تھوڑا سا ادھر جائے گا۔ اس میں دیکھو ایک بات دھیان رکھو مولانا، کبھی کسی عالم کو بلائے گا نا، کسی بھی مقرر کو، تو کبھی بھی اس کے سامنے بچوں کو کبھی نہیں رکھنا، کبھی نہیں رکھنا، بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کیونکہ ذہن بھٹک جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ مولانا یونس صاحب ایک جملہ کہتے تھے کہ ایک ٹیچر کیسے ایمان سے کھیل رہا ہے بچوں کے۔ وہ ٹیچر بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، پیارے بچوں یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ تو بچے کیا کہیں گے؟ بولو، پین۔ پھر وہ ٹیچر کہتا کہ دیکھو یہ نظر آ رہا ہے، تو بچے بولتے ہاں سر نظر آ رہا ہے۔ تو وہ بچوں کو کہتا کہ دیکھو یہ اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ ہے، موجود ہے۔ پھر کتاب اٹھاتا ہے اور ایسے ہی اسٹائل میں پوچھتا ہے مفتی صاحب کہ یہ کیا ہے؟ تو بچے کہتے سر بک ہے، بک ہے۔ تو کہا کہ دیکھو یہ دکھ رہی ہے، تو کہا کہ ہاں دکھ رہی ہے۔ تو پھر دھیرے سے کہتا کہ یہ اس لیے نظر آ رہی ہے، دکھ رہی ہے کیونکہ یہ موجود ہے۔ پھر ایسی 4-5 مثالیں دے کر دھیرے سے بچوں سے کہتا، مسلمان چھوٹے چھوٹے بچوں سے، پھر دھیرے سے کہتا کہ بچوں بتاؤ تم کو اللہ نظر آ رہا کیا؟ تو ظاہر بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے کیا بولیں گے؟ ارے بولو بھائی، نہیں نظر آ رہا، یہی بولیں گے بچے۔ تو فوراً وہ شیطان کیا کہتا ہے کہ دیکھو قلم موجود تھا، پین موجود تھا، نظر آ گیا، کتاب موجود تھی، نظر آ گئی، یہ چیز موجود تھی، نظر آ گئی۔ پھر وہ مسلمان بچوں سے کہتا ہے کہ پیارے بچوں اگر اللہ بھی موجود ہوتا تو نظر آ جاتا۔ اب سنو، مکتب کی اور مدرسے کی تعلیم دینے کا کتنا فرق پڑتا ہے۔ ایک بچہ مدرسے میں جاتا تھا، رونق اسلام میں پڑھتا تھا، وہ بچہ کھڑے ہوا اور کھڑے ہو کر ٹیچر سے کہنے لگا سر جو بات آپ نے سمجھائی وہی بات میں اپنے اسٹائل میں میرے فرینڈز کو، دوستوں کو سمجھاتا ہوں۔ تو سر نے بولے بہت اچھی بات ہے بھائی، سمجھا دے۔ تو وہ کھڑے رہا وہ بچہ اور دھیرے سے وہ ساری مثال دیا، منا بھائی ساری مثال دیا، پین کتاب جو ٹیچر نے دیا تھا۔ اور پھر دھیرے سے بچہ کہنے لگا پیارے بچوں دیکھو ابھی اپنے ٹیچر نے کہا نا کہ جو چیز رہتی ہے وہ نظر آ جاتی ہے، جو چیز موجود ہوتی ہے وہ نظر آ جاتی ہے، ابھی اپنے ٹیچر نے کہا نا۔ تو بچوں نے بولے ہاں بالکل کہا۔ تو پھر دھیرے سے بچہ کہتا ہے دوستو تم کو استاد کی عقل نظر آ رہی کیا؟ ارے بولو نا۔ تو بچوں نے بولے نہیں نظر آ رہی۔ تو بولے ہوتی تو نظر آتی۔ ارے بولو صحیح بولو، ہوتی تو نظر آتی۔ تو رونق اسلام کے ایسے ہوشیار بچے رہیں گے تو کرسچن ٹیچروں کو جواب بھی دے گے۔ آؤ مسلمانوں ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بہترین دنیا کی تعلیم دو، لیکن آخرت کی تعلیم اتنی تو دے دو کہ اللہ کے دربار میں پکڑنا ہو۔ مفتی صاحب اللہ کے دربار میں پکڑنا ہو
آج کیا ہے کہ ہم انگلش ٹیوشن کے لیے مولانا چلیے ٹھیک ہے میں بات کرتے کرتے پوچھتا ہوں آپ سے آپ کے مدرسے میں فیس کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 150 آپ کو معلوم ہے انگلش کی فیس کتنی ہے؟ 500 سے کم لیتی نہیں وہ جو انگلش پڑھاتی ہے وہ 500 سے کم لیتی نہیں اور یہ قوم بھی 500 روپے ایڈوانس دے کے آتی اور شاید آپ کو 2-3 بار بولنا پڑتا ہوگا 150 کے لیے کہ بھائی صحیح ہے نا او یارو میں مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہم اس تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس لیے میں نے شروع میں شعر کیا پڑھا کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی لیکن اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گا